اب ہم دیکھتے ہیں ایک فعل اللہ نے کر دیا، مجھے پیدا کر دیا، ایک میرا فعل ہو گیا۔ اب یہ سارے رنگ میں فعل آ گیا، صحیح؟ اللہ نے تو فعل کر دیا، انسان کو جامع ترین بنا دیا اس۔ اب ہمارے افعال پر بات آ گئی۔ فعل حق وہ فعل ما ہر دوب بین، فعل مارا ہست دان پیداست این۔ اللہ تعالیٰ کا فعل آپ کی شکل میں ہے، لیکن آپ کا فعل ہر گھڑی پتہ چلتا ہے، کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ، صحیح ہے؟ کیوں کہ تم مالک یوم الدین کے سامنے موجود ہو اپنے افعال کے ساتھ، حشرگاہ نہیں ہے ابھی آپ کا جو کچھ ہے، اور آپ کے ہر فعل کے پیچھے آپ کا ایک احساس ہے، چاہے تم وہ غصے سے وہ فعل کر رہے ہو، چاہے تم رحم سے وہ کر رہے ہو۔ خلق حق افعال مارا موجدن، فعل ما آثار خلق ایزدن۔ اللہ کی آفرینش ہمارے افعال کے موجد ہے۔ انہوں نے ایسا ایک مجموعہ بنایا جس کے اندر تمام افعال کرنے کی گنجائش ہے۔ ہمارا فعل اللہ کی آفرینش کے نتیجے میں ہے، لیکن ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس فعل کو، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ زو جزا گہ مار ما گہ یار مم، وہ جو فعل ہم نے کر دیا، یا ہمیں اس کی سزا ملے گی یا اس کی جزا ملے گی۔ جو ہم کر سکتے صلاحیتوں کے ساتھ اس کا ہے۔ زن کی ناطق حرف بیند یا غرض، کئی شود یک دم محیط دو غرض۔ حق محیط جملہ آمد ای پسر، وان ندارت کارش از کار دیگر۔ ایک فرق یہ ہے ہمارا اور رب کا، رب جب ایک کام کرتا ہے تو دوسرا کام بھی کر سکتا ہے، اس وقت اس مصروفیت اس کا جو وہ کام کر رہا ہے دوسرا کام کے لیے نہیں روکتا ہے۔ یہ مصروفیت ہمارا ایک کمزوری یہ ہے کہ جب ہم ایک کام میں مصروف ہوتے ہیں تو دوسرا کام ہم نہیں کر سکتے، صحیح؟ گفت شیطان را کی بما اغویتنی، کرد فعل خود نہان دیوے دنی۔ شیطان نے فعل کر دیا، انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا ہوں سجدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھ دیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیوں کر دیا، صحیح ہے؟ گفت آدم کے ظلم نا نفس نام، اوز فعل خود نبود غافل چمام۔ جب اس سے کیوں کہا گیا تم نے یہ فعل کیوں کر دیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ظلم کیا، یہ میری غلطی ہے۔ اس سے کہا تم نے کیوں کر دیا، انہوں نے کہا آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی کرواتے، آپ ہی نہیں کروائے۔ اپنے فعل کو بھی ان کے فعل سے وابستہ کر دیا، کیونکہ آپ نے مجھے صلاحیت دیا ہوا ہے نا، اگر آپ مجھے صلاحیت نہ دیتے تو میں یہ کام کر جاتا۔ باتوں میں آ گیا، بحث میں آ گیا۔ اور جب آدم سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو آدم نے اپنے، جس طرح ابو جہل نے اپنے اندر کی کیفیت ظاہر کر دیا، اس نے وہ ظاہر کر دیا، صدیق اکبر نے اپنے اندر کی کیفیت ظاہر کر دیا۔ تو تمہارے افعال میں تمام کے تمام کیفیات میں وہ بات ہوتی ہے جس سے آپ فعل کرتے ہیں اس کے پیچھے،
اور یہ ہمارا مالک یوم الدین کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا مالک یوم الدین میں اس لیے ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ آپ کرتے کیا ہو، آپ کے اس کرنے اور نہ کرنے کو، اور نہ کرنے کو کرنے کو، اور کرنے کو نہ کرنے کو، وہ دن جو آخرت ہے وہ تو صرف ان کو ظاہر کرے گا، لیکن فی الحال بھی آپ اس حال میں ہے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مالک یوم الدین کی دائرے میں آپ ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو ٹائم دے دیتا ہے کہ یہ کرتے کرتے شاید اس سے واپس آ جائے، ورنہ وہ دن نہیں ہے کہ جو بس اوکے دن ہے جس دن ہم نے وہ کرنا ہے، تم ہر لمحہ اس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ مالک یوم الدین والا سلسلہ۔ ہاں میں دیکھتا ہوں مالک یوم الدین تو یہ فیصلے کا دن، فیصلے کے دن کو پوشیدہ اس لیے رکھ دیا، دین کا لفظ لے لیا کہ وہ فیصلہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا لاتے ہو اور کیا کرتے ہو جائے۔ اب جو تم کرتے ہو فی الحال اور کل وہ تمہارے لیے مسئلہ بنتا ہے، وہ کچھ چیزیں مولانا آپ کو اور واضح کر دیتا ہے، جس طرح کہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ میں اس کو کہتا ہے، میں آپ کو شروع کرتا ہوں زبان سے۔ اب اس بولنے میں کتنے فائدے ہیں؟ 100,000 فائدہ تو ہر یکی، 100,000 پیش آن یک اندک، ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں۔ اب میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آندم نطقت کی جزو ہاست، ایک جزو تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تمہیں جزو دیا ہوا ہے، وہ اس کے جزو نطق ہے تمہارا بولنا، اس کو لے لیتے ہیں پہلے۔ فائدہ شد کلی کل خالی چراست، اب تم اس کو دیکھو، اس بولنے کو کہ یہ فائدہ ہے، ٹھیک؟ تو کی جزوی کار تو بی فائدہ، پس چرا در تان کل آری تو دست، صرف اس بولنے سے تمہیں کتنا نقصان ہوتا ہے؟ جو صرف تم بول رہے ہو اور اس کو کر رہے ہو، گفت را گر فائدہ نبود مگوم، وربود حل اعتراض و شکر جو، اس بولنے سے تم شکر بھی کر سکتے ہو اور اس بولنے سے تم نکتہ چینی اور اعتراض کر سکتے ہو۔ صلاحیت دونوں آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ شکر حق چون توق ہر گردن بود، نیج دالو رو ترشو کردن بود، اب مثال کے طور پہ شکر آپ کا گردن کا توق ہونا چاہیے کہ ہمیشہ یہ ہار آپ کو پہنا چاہیے، لیکن جب میں آپ کا شکل دیکھتا ہوں تو بغیر ترشی کے مجھے اور کچھ نہیں نظر آتا ہے اس میں، لیکن نیج دالو رو ترش کردن بود، آپ کا تو سارا زندگی منہ بنانے میں اور ترشی میں گزر گیا، غصے میں گزر گیا۔ گر ترش رو بودنا مد شکر بس، نیج ہم چو سرکہ شکر بو یہ نیست کس، اگر ترش روئی کھٹاس، اگر یہ شکر ہے جو تمہارے اندر ہے ترشی، تم کہتے ہیں میں تو شاکر ہوں، اگر یہ ترشی بھی شکر ہے تو پھر سرکے سے زیادہ شکر والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ شہد کو اگر آپ فرعونوں کے ساتھ جسموں کے ساتھ انہوں نے 5000 سال بعد بھی شہد کو نکالا گیا ہے تو شہد ویسے 5000 سال اپنے جسم میں رہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدمزاج آدمی مسئلے کو ایسے خراب کرتا ہے جیسا کہ شہد 5000 سال خراب نہیں ہوتا، ایک ڈراپ ایک قطرہ اس میں آپ سرکے کا ڈال دو سارا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔
تم تو اتنے ترش ہو گئے ہو کہ تمام سیدھے مسائل بھی تمہارے ترشی کی وجہ سے، اس سرکے کی وجہ سے شاید خراب ہو جاتا ہے. تم کہتے ہو میں شاکر ہوں، میری شکایت نہیں ہے، میں تو سرکرا گر راہبا ید در جگر. اگر سرکے کو دوائی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو بغیر شکنجمین کے نہیں پیا جا سکتا ہے، پھر بھی شکر ڈالنا پڑے گا اس کے اندر، تب جا کر کے وہ اندر جائے گا. تمہارا مزاج جو سرکہ بن گیا ہے، اب تم مالک یوم الدین کے سامنے ہو اس ترشی کے ساتھ جو تمہارے سارے کام کے پیچھے وہ تمہارے ترشی ہوگی.